السلام علیکم، میں ہوں فیصل محمد اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل ویوز آف فیصل محمد۔ ایک روایت ہے حدیث سے، کچھ کہتے ہیں کہ یہ ضعیف ہے، کچھ کہتے ہیں کہ درست نہیں۔ بہرحال وہ کچھ یوں ہے کہ علم حاصل کرو خواہ تمہیں چین جانا پڑے۔ تو میرے نزدیک میرا یہ ایمان تھا شروع سے، جب میں نے یہ سنا تو میں سمجھتا ہوں اور یہ میرا ایمان ہے کہ جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لفظ چین کہا ہوگا، ان کے زبان مبارک سے لکھا ہوگا، تو اسی وقت یہ لفظ نکلتے ہی اللہ تعالیٰ نے حکم دے دیا ہوگا لوح محفوظ پر کہ ایک ہوگی سلطنت اور ایک ہوگی قوم، جو چین ہوگی اور چینی قوم ہوگی، چینی ریاست ہوگی، علم و معرفت کے اندر، تکنیک کے اندر کمال اس کو حاصل ہوگا، اور وہ مسلمانوں کے ساتھ، مسلمانوں کی دوست ہوگی یا مسلمانوں کے ساتھ ہوگی، مسلمانوں کی دشمن نہیں ہوگی۔ اس کا صحیح ہے یا غلط میں کچھ نہیں کہہ سکتا، لیکن آج اس کا ایک جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیث مبارکہ یا ان سے جو منقول یہ روایت ہے، اس کا ایک حقیقی نمونہ آج میں نے دیکھا جب میں نے OIC کے اندر چینی وزیر خارجہ کو بیٹھے ہوئے دیکھا۔ یہ تمہید میں نے صرف اس لیے نہیں بانی کہ کوئی لفاظی ہے، بلکہ اس کے پس پردہ بہت ساری چیزیں ہیں جن پہ سے آج میں ہلکا سا اشارہ آپ کو دوں گا۔ یہ OIC کانفرنس جو ہوئی ہے یہ بہت اہمیت کی حامل ہے، اور یہ بھی بات ہے کہ پاکستان نے اس کی صدارت سنبھالی، آپ کو پتہ ہے۔ کانفرنس کا جو ہوا ہے اس موقع پر انتہائی اہم ہے، اس لیے کہ اس وقت جیسے میں نے کہا تھا کہ دنیا کے اندر بڑے بلاکس بننے جا رہے ہیں، بڑے معاملات دنیا میں بڑی تیزی سے تبدیل ہو رہے ہیں۔ اس کانفرنس کو روکنے کے لیے مغرب نے کوشش کی تھی، میں نے اپنے گزشتہ ویلاگ میں کہا تھا، کیونکہ مغرب یہ سمجھتا ہے اور ویسٹ یہ سمجھتا ہے کہ مسلمانوں کو دوبارہ اکٹھا ہونے کے لیے اگر کوئی ملک اس وقت صحیح معنوں میں ان کی قیادت کر سکتا ہے تو وہ پاکستان ہے۔ یہ میں تجزیہ نہیں دے رہا آپ کو، یہ میں پس پردہ اہم سفارتکار اور ریٹائرڈ اہم لوگوں کے جن کا تعلق پاکستان سے نہیں ہے، ان کی وساطت سے ان کی سوچ اور ان کی گفتگو کے پس منظر میں اپنے الفاظ میں پیش کرنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ غور سے سنیے گا، ویڈیو انتہائی اہم ہے اور یہ ایک آپ لوگوں کے لیے ایک سوچ کے لیے بنا ہے یہ ویڈیو، تو اس لیے ذرا میری درخواست ہے کہ بہت اطمینان سے اور غور سے سنیے گا۔ تو وہ لوگ یہ کہتے ہیں، کسی نے یہ کہا we don't want to see another Mao in Muslim world۔ کسی نے کہا، میں نہیں کہتا ہوں وہ کون ہے، ہم مسلمانوں کے اندر ایک جیسے چین کے اندر ایک ماؤ پیدا ہوا تھا نا، ہم مسلمانوں یہ نہیں دیکھنا چاہتے۔ تو کیا ان کا اشارہ عمران خان کی طرف ہے؟ میں کچھ نہیں کہوں گا، میں کچھ نہیں کہوں گا، میں چپ رہوں گا، یہ آپ لوگوں کا، سننے والوں کا انہیں فیصلہ کرنا ہے۔ خیر، بات یہ تھی کہ یہ مسئلے چل رہے ہیں اس طرح، اور اسی پس منظر کے اندر، انہی گفتگو کے اندر، اسی تناظر کے اندر یہ OIC کانفرنس کا ہونا، ہم نے آپ کو بہت پہلے کہا تھا کہ پاکستان کے خلاف اور خاص طور پہ عمران خان کے خلاف بین الاقوامی قوتیں متحرک ہیں۔ لوگوں نے نہیں مانا تھا، لیکن آج سب لوگ کہہ رہے ہیں، یہ بات کھل کے سامنے آ رہی ہے، اور آج میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ جب یہ پیغام دیا گیا تھا، یہ سارا معاملہ پاکستان پہ کب سے شروع ہوا تھا؟ بہت سارے لوگ بھی میں نے بتایا تھا یہ اس وقت سے شروع ہوا تھا۔ مخالفت تو چل رہی تھی امریکہ کی نا، عمران خان کا فون نہیں سن رہے تھے وہ، لیکن اس کی بنیاد پتہ ہے کہاں سے پڑی؟ جو پہلی سیڑھی پڑی تھی جب عمران خان کو منع کیا تھا کہ سمری جو اولمپک ہوئے تھے نا، سمر اولمپک چائنا کے، اس میں آپ نہیں جائیں گے، وہاں وہ چلے گئے، ناراضگی بڑھی، پھر کہا کہ روس کے خلاف بیانات دو، نہیں دیا، مزید بڑھی، پھر کہا روس مت جانا، نہیں دیا، مزید بڑھی، پھر کھڑے ہو کے عمران خان نے ان کو کہہ بھی دیا کہ جناب ہم آپ کو کا ڈکٹیشن نہیں لیں گے۔ تو یہ ساری صورتحال جو ہے اس کو آپ معمولی نہ سمجھیں۔ اس وقت صورتحال جب میں آپ سے بات کر رہا ہوں تو پاکستان کے حوالے سے اور عمران خان کے حوالے سے حالات ایسے ہی ہیں جیسے کہ صدام اور کرنل قذافی یعنی لیبیا کے اور عراق کے لیے تھے، لیکن خوش قسمتی ہماری یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس وقت، جس طرح کہ اس وقت صدام تنہا ہو گیا تھا یا لیبیا کا قذافی تنہا ہو گیا تھا، وہ صورتحال ہمارے ساتھ نہیں ہے۔ الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے چین کی شکل کے اندر ایک اچھا دوست ہمیں
فراہم کیا ہے، اور آج آپ نے دیکھا کہ چین کے وزیر خارجہ کا وہاں موجود ہونا بہت بہت بڑی بات ہے۔ میں اس میں ساری باتیں نہیں کروں گا، اور آپ کو سمجھ جانا چاہیے، اور بھارت نے اس کے اوپر بڑا سخت اعتراض کیا ہے۔ سفارتی ذرائع نے ہمیں بتایا کہ بھارت نے سخت اعتراض کیا ہے اور کہا کہ چینی وزیر خارجہ کو یہاں کیوں بلوایا گیا، ان کا کیا تعلق ہے۔ حتیٰ کہ بھارت کے سفارتکاروں نے یہ تک کہا ہے کہ چینی وزیر خارجہ کا پاکستان کے اندر OIC کی اسلامی کانفرنس میں بیٹھنا براہ راست بھارت کی سلامتی کو تھریٹ کرتا ہے۔ تو یہ ساری صورتحال جو ہے انتہائی گھمبیر ہوتی جا رہی ہے، اور یہ سارے جتنے لوگ ہیں PDM اور جتنا نوسرباز ٹولہ ہے، یہ سب کے سب جو ہے نا، یہ بالکل ان کا اس وقت وہی کردار ہے جو کہ امریکہ کے کہنے پہ صدام حسین کے خلاف قبائل نے کیا تھا۔ یہ آپ کو پاکستان میں قبائل ہی سمجھ لیں آپ ان کو، وہاں تو مختلف قبائل تھے نا، یہاں پہ لسانی گروپ ہیں، یہاں پہ یہ گروپ ہیں اپنا انتہا پسند گروپ ہیں، تو ان کو آپ قبائل ہی سمجھ لیں۔ جیسے وہاں لیبیا کے اندر قبائل تھے، آپ نے دیکھا نا قبیلوں میں بغاوت ہوئی ہے، تو اسی طرح یہاں قبائل ہیں، GS وغیرہ دوسرے تیسرے، یہ جتنے بھی ہیں نا، جن کو جو ویسٹ نے پالا ہے اور جن کے ان سیاستدانوں کی آبیاری یہاں پر کی، یہ بیسیکلی ان کو آپ قبائل کی شکل دیں، تو یہ سب متحرک ہیں۔ اب اس وقت یہ ہے کہ پاکستان کے اوپر سخت دباؤ ہے، انٹیلیجنس جو ہے پاکستان کی، اس کے بھی دباؤ ہے، فوج کے اوپر بھی دباؤ ہے، لیکن ابھی تک میں آپ سے بتا رہا ہوں غلط افواہیں پھیلائی جا رہی ہیں، کہا جاتا رہا ہے۔ میں سوشل میڈیا پہ میں نے کہا تھا 4-5 دن پہلے کہ جس قسم سے وہ PTI کے حوالے سے خبریں پھیلائی گئیں، تو اچھا ہوا ہم نے 2-3 دن پہلے کہا، کل عمران خان صاحب نے نوٹس لے لیا۔ کچھ لوگوں نے ہم پہ اعتراض بھی کیا تھا کہ بھائی مجھے اصل میں یہ مسئلہ نہیں ہوتا کہ کون کر رہا ہے کیا کر رہا ہے، میں نے آپ کو ایک نشاندہی کرنی ہوتی ہے۔ میں نے نشاندہی کہی تھی کہ آپ اس کی جو آپ کے جو سارا دن بیٹھے رہتے ہیں ترجمان، وہ آ کر اسی وقت 2-3 دن پہلے کہتے ہیں کہ بھائی یہ سب کچھ کام ہو رہا ہے، یہ ہماری طرف سے نہیں ہو رہا ہے، کسی اور کی طرف سے ہو رہا ہے، اور یہ صرف اس لیے کرایا گیا تھا کہ ان کی کوشش یہ تھی کہ پاکستان کے اندر فوج کے خلاف ایک ایسا پروپیگنڈا کیا جائے اور وہ حالات پیدا کر دیے جائیں، لوگوں کو اس طرح پرووک کیا جائے کہ جیسے کہ 1999 کے اندر حالات بنے تھے، یعنی لوگوں کو اور فوج کے خلاف اور حکومت کے خلاف، اور ایک ایسا سینیریو کریٹ کیا جائے کہ لوگ جو ہے نا وہ مطلب وہی صورتحال پیش آ جائے کہ فوج مجبور ہو جائے از خود کوئی بڑا نوٹس لینے کے لیے۔ اسی پس منظر میں یہ افواہیں بھی پھیلائی گئیں کہ بنی گالہ کے اندر یہ کہا گیا ہے عمران خان کو کہ استعفیٰ دے دو۔ استعفے کی یہ بات نہیں ہوئی تھی، البتہ یہ بات ضرور ہوئی تھی، باجوہ صاحب نے کہا تھا، وہ تو ظاہر سی بات ہے کہ اب بعد میں پتہ لگی جائے گی جب ریٹائر ہوں گے، کوئی شاید ضرور کوئی کتاب لکھیں گے۔ انہوں نے یہ ضرور کہا تھا کہ آپ کوشش یہ کریں کہ ہر صورت کے اندر اس مسئلے کو نپٹانے کی کوشش کریں، کسی سے اگر استعفیٰ لینا پڑتا ہے تو استعفیٰ لیں۔ شاید غالباً ان کا اشارہ کس کی طرف ہوگا؟ بزدار کی طرف ہوگا، مجھے نہیں پتا، یہ میرا خیال ہے، میں آپ کو خبر نہیں دے رہا، لیکن میں سمجھتا ہوں ظاہر ہے، اور کس سے استعفیٰ لینا ہے؟ یعنی اگر عمران کو تو یہ کہا سکتا ہے نا کہ آپ مستعفی ہو جائیں، لیکن انہوں نے کہا کہ اس صورتحال کو کنٹرول کرنے کی کوشش کریں اور لوگوں سے ملانے کی کوشش کریں، لوگوں سے بات چیت کریں، ہر صورت میں آپ کوشش کریں کہ صورتحال کو نارمل کریں۔ پاکستان کے گرد اس وقت جو حالات ہیں وہ اس پوزیشن میں نہیں ہے کہ ہم کوئی بہت بڑی یہاں پہ کسی قسم کی کوئی سیاسی جو ہے نا مطلب عدم استحکام جو ہے ہم برداشت کریں۔ تو اس پس منظر نے کہا تھا کہ آپ اگر اس حوالے سے کسی کو استعفیٰ لینا پڑتا ہے تو استعفیٰ لے لیں، کسی کو ہٹانا پڑتا ہے، کسی کو مطلب ڈو واٹ ایور یو وانٹ، مطلب جو آپ کر سکتے ہو وہ یہ کریں، صرف کے لیے مطلب پاکستان کی بھلائی کے لیے۔ تو اس کو خبروں کو اس طرح چلایا گیا کہ جناب انہوں نے فوراً کہہ دیا کہ آپ استعفیٰ دے دیں OIC کے بعد۔ میرے خیال سے ایسی کوئی بات نہیں ہوئی، اور ہمارے جو پاس جو باوثوق ذرائع ہیں ایسی کوئی بات نہیں۔ ہاں البتہ یہ کہا جا رہا ہے، یہ میں اس کی تصدیق کر رہا ہوں، یہ کہا جا رہا ہے ویسٹ کی طرف سے اسٹیبلشمنٹ کے اوپر اور پاکستان کے تمام جو ان کے ہرکارے ہیں، یا اسٹیبلشمنٹ تو خیر ان کے بھی ہرکارہ نہیں ہے، لیکن جو سیاسی ہیں پنڈت ہیں یا جو ان کے نمک خوار ہیں، ان کو کہا جا رہا ہے کہ آپ عمران خان سے استعفیٰ لیں۔ تو لیکن اس وقت جیسے میں نے آپ سے پہلے کہا تھا کہ حالات یہ ہے کہ دباؤ بہت ہے اس وقت پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ پہ، پاکستان کے ظاہر سی بات ہے آپ کو تو، اور پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کے اندر آپ کو پتا ہے کہ ویسٹ کے بھی لوگ ہیں، حمایتی ویسٹ کے لوگ ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ ویسٹ کھل کر سامنے آ گیا ہے۔ اب آپ یہ دیکھیں کاوہ موساوی صاحب نے جو یہ کیا ہے، یہ کیا کیوں سمجھتے ہیں آپ؟ کاوہ موساوی ایسے ہی آیا اور آ کے انہوں نے عمران خان سے معافی مانگ لی، اس سے نواز شریف سے معافی مانگ لی۔ یہ سب ایک پلان ہے، پری پلان ہے۔ وہ پلان یہ ہے کہ یہ نواز شریف کی راہ کو ہموار کرنا چاہتے ہیں،
میں گزشتہ کئی سال پہلے کہہ چکا ہوں، جنہوں نے میرے وی لاگس دیکھے ہیں یا پرانے، جب میں ARY پہ آیا کرتا تھا تو میں نے ARY پہ بھی ایک دفعہ یہ بات کہی تھی، میں نے اب آنا چھوڑ دیا پاکستانی چینلز پر، کہ میں نے اس وقت یہ کہا تھا کہ نواز شریف اور یا ایسے لوگ جو کچھ حکومتیں ایسے ہیں جنہوں نے ان سے وعدہ کیا ہوا ہے کہ وہ پاکستان کو عدم استحکام کی طرف لے جائیں گے، اس کے نیوکلیئر پروگرام کو اس طرح کر دیں گے، سسٹین کر دیں گے، بالکل روک دیں گے کہ ان کو جو ہے جو خطرہ ہے نا پاکستان کو آگے نہ بڑھتے دیکھنا، وہ ان کو خطرہ ختم ہو جائے گا۔ لیکن مسئلہ کیا ہوا کہ وہ بدعنوانی والا مسئلہ ہو گیا، عمران خان چلا گیا۔ انہوں نے کوشش یہ کی تھی، یہ سمجھ رہے تھے کہ شاید ہم فوج کے ذریعے یا دوسرے طریقے سے ہم عمران خان پہ دباؤ ڈال کر ان سے وہ شاید کام کروا لیں جو ہمارے اہداف ہیں، یا ہم اپنے اہداف کی تکمیل کرا لیں، لیکن اس میں ان کو ناکامی ہو رہی ہے۔ کیا سوچ کر عمران خان کو لایا گیا تھا، اس وقت ہمارا موضوع نہیں ہے، ہم اس پہ پھر بات کریں گے، لیکن بنیادی طور پر اس وقت اب یہ کوشش ہو رہی ہے کہ کسی طرح نواز شریف کی راہ ہموار کی جائے، اور اسی راہ ہموار کرنے کی وجہ سے خاص طور پر یہ کہا گیا ہے۔ اچھا، اب صورتحال یہ ہے کہ عمران خان پر تو دباؤ ہوگا شاید پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کا کہ معاملات کو درست کریں، لیکن میں نے آپ کو بتایا کہ بیرونی اسٹیبلشمنٹ کا ہے کہ عمران خان کو ہٹائیں، حتیٰ کہ اب یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ اگر عمران خان کو نہ ہٹایا گیا تو ہو سکتا ہے کہ جنگ مسلط کر دی جائے۔ بالکل ایسا ہی ہے، جنگ کون مسلط کرے گا؟ جنگ بھارت مسلط کرے گا، یہ بھی آپ کو میں خبر دے رہا ہوں، یہ بھی تجزیہ نہیں ہے۔ پس پردہ بھارت کے اندر نیو دہلی میں ایسی چہمنگویاں ہو رہی ہیں سفارتی اور دفاعی حلقوں کے اندر کہ اگر عمران خان اگر نہیں ہٹتا، اور اس وقت بہت اچھا موقع ہے، اور اگر ہمیں گرین سگنل ملتا ہے ویسٹ کی طرف سے، کچھ تو مل بھی گیا ہے شرارتیں کرنے کا، تو ہم کیوں نہ کشمیر کے اوپر چلے جائیں۔ اور اسی پس منظر کے اندر یہ کام جو ہے اب سے نہیں، یہ تقریباً ہو رہا ہے 1-2 مہینے سے، تو اسی پس منظر میں آپ کو پتا ہے وہ ایک کشمیر کے اوپر فلم بھی آئی ہوئی ہے، آپ نے دیکھا ہوگا، وہ فلم کو دکھا کے، وہ میڈیا کو دکھا کے انڈین قوم کو، انڈین نیشن کو پرووک کیا جا رہا ہے مسلمانوں کے خلاف، کھلے عام کہا جا رہا ہے۔ مطلب ہماری جو بات ہوتی ہے وہاں پہ وہ لوگ یہ کہتے ہیں، جو غیر جانبدار ہیں سفارتکار یا تجزیہ نگار یا کسی زمانے میں ان کا یا ابھی بھی حکومت کے اندر کہیں نہ کہیں ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ اس وقت جو ہے نا پارا بہت ہائی ہے اکارڈنگ ٹو دی پریزنٹ سچویشن آف پاکستان۔ وہ سمجھتے ہیں کہ دس از مطلب یہ بہت اچھی مطلب یہ ایک سچویشن ہے، اور عمران خان کو کہ ویسے ہی وہ خلاف ہیں، اور پھر اسلام کے حوالے سے، اور آپ کو پتہ ہے کہ عمران خان اسلام کی بات کر رہا ہے، اسلام فوبیا کے حوالے سے آج بھی بات ہوئی، تو آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ اسلام کے خلاف سب سے زیادہ مسلمانوں کے خلاف اس وقت کون کام کر رہا ہے؟ بھارت کام کر رہا ہے۔ تو وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم بھارت جو ایک اکھنڈ بھارت اور ایک ہندوتا کی جو ایک دیش بنانے جا رہے ہیں، اسی پس منظر میں ہمارے بارڈرز کے اندر اس بڑے پیمانے پہ ایک اسلام کا اور قلعہ بننے جا رہا ہے، اس سے جو ہے ہماری، اس لیے میں نے آپ سے کہا تھا نا کہ وہ سمجھتے ہیں کہ ہماری سالمیت کو نقصان ہے۔ یہ بیسیکلی بھارت کی سالمیت کو نہیں، یہ ہندوازم کی سالمیت کو نقصان وہ سمجھ رہے ہیں، اس ہندوازم کی سالمیت کو وہ بھارت کے ساتھ نتی کر رہے ہیں۔ تو حالات جو ہے واقعی اس وقت بے انتہا خراب ہیں۔ تو دیکھنا یہ ہوگا آپ لوگوں کو، آپ نے کیا کرنا ہے، میرا اس میں اپنے کہنا یہی ہے کہ آپ لوگ جو ہیں اس وقت کھڑے ہوں عمران کے ساتھ۔ لیکن اب مجھے کوئی یہ کہہ دے گا کہ بھائی فارون آپ عمران کے حمایتی ہیں، تو بھائی اب کہتا رہے، لیکن جو صورتحال میں نے اسے گزشتہ 2-3 دن پہلے دیکھی ہے، جو چیزیں میں نے دیکھی ہیں، جن سے میں نے باتیں کرتا ہوں، یا جو میرا مشاہدے میں چیزیں آ رہی ہیں، اس مشاہدے سے تو مجھے لگتا ہے کہ عمران خان جو ہے بالکل درست جا رہے ہیں۔ تو عوام کو چاہیے کہ عمران کے ساتھ کھڑے ہوں، اور اس کے اندر میرا تو ایک یہ ہے، میری سوچ ہے، لیکن کھڑے ہونے سے مراد یہ نہیں کہ آپ جا کے سرکاری عمارتیں توڑنا شروع کر دیں یا ٹوٹ پھوٹ کریں، نہیں، آپ عمران کے ساتھ کھڑے ہوں، جہاں تک وہاں سڑکوں پہ آنا پڑے، میں سمجھتا ہوں آئیں سڑکوں پہ، کیونکہ پاکستان اپنی سمت بدل رہا ہے، اور یہ پہلی مرتبہ میں دیکھ رہا ہوں کہ پاکستان کے ساتھ روس اور چین کھڑا ہوا ہے۔ تو جیسے میں نے آپ سے کہا کہ وہ صورتحال نہیں ہے جیسے پہلی تھی، تو اب کوشش ان کی یہی ہے، میں نے آپ سے کہا تھا نا کہ وہ CI کی رپورٹ میں کہا گیا کہ جنہوں نے پیسے تو تقسیم کر دیے ہیں، پیسے تقسیم کر دیے ہیں، اتنا سب کچھ ہو گیا، تو ابھی تک لوگ آئے کیوں نہیں؟ وہ ریاست ہوگی ماں کی جیسی، پرویز مشرف کی ایسی تیسی والے نعرے اب عمران کے لیے کیوں نہیں لگ پا رہے؟ اس کی بنیادی طور پر وجہ یہ کہ کچھ لوگوں میں شعور آ گیا ہے، اور لوگ یہ دیکھ رہے ہیں، اگر لوگوں نے شعور کا مظاہرہ کرتے ہوئے حکومت کے ساتھ کھڑے ہوئے اور عمران کے ساتھ کھڑے ہوئے، تو یقین کریں پھر ہمیشہ اپوزیشن جو اسٹیبلشمنٹ ہے نا، وہ عمران کو سپورٹ کرے گی۔ ہمیشہ جو آپ کہتے ہیں نا فوج کو الزام دیتے ہیں، فوج کو الزام نہ دیا کریں، فوج چلتی ہے عوام کی نبض کے ساتھ۔ اگر عوام کھڑی ہوگی، عوام سڑکوں پہ ہوگی، تو پھر فوج انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ کو بھی کہہ سکتی کہ سر آپ دیکھیں ادھر کیا ہو رہا ہے سڑکوں پہ، ہم ان کے خلاف نہیں جا سکتے۔ لیکن پہلے ہوتا یہ تھا کہ جب وہ حکم دیتے تھے، یہ کر دیتے تھے، کوئی نکلتا نہیں تھا، اور نکلنا بھی کس نے ہے؟ ظاہر سی بات ہے، چوروں کے پیچھے کون نکلتا ہے؟ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس وقت کی اور آج کی صورتحال جو ہے بالکل جو ہے مختلف ہے۔
تو یہ دیکھنا ہوگا، اور بالکل میں نے آپ کو بتا رہا ہوں کہ اس کے اندر بالکل مغرب جو ہے پاکستان کے خلاف ہے، حالات پاکستان کے حوالے سے بہت زیادہ جو ہے خراب کیے ہوئے ہیں، اور جیسے میں نے آپ کو گزشتہ ویلاگ میں بھی کہا تھا کہ جو 99 میں یا دوسری صورتحال تھی ویسی صورتحال پیدا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، لیکن اس کا سارا صورتحال وہی ہے جو میں آپ سے کہہ رہا تھا کہ پاکستان میں جو کچھ ہوگا وہ باہر سے ہوگا، اور بین الاقوامی صورتحال جو ہوگی اسی طرح پاکستان میں تبدیلیاں یا اثر انداز ہوں گے۔ اچھا، اب صورتحال تھوڑی سی یہ بات کر لیتے ہیں کہ یہ ویڈیو لمبی ہو جاتی ہے، میں جو ہے اپنا دیکھنا ہوگا، کل بتاؤں گا آپ کو اس پہ کہ جو سپریم کورٹ نے فل بینچ کر دیا ہے 5 کا، اس میں دیکھنا ہوگا کہ کہاں تک ان کو کامیابی ہوتی ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ عمران خان کی پوری کوشش ہوگی کہ اس کو آئینی طور پر کریں، ہمارا کہنا بھی یہی ہے، اور پس پردہ کوشش وہ کر رہے ہیں لوگوں سے ملانے کی۔ میں آپ کو یہ خبر دے رہا ہوں کہ کچھ لوگ دوبارہ واپس آنے کے لیے تیار ہیں۔ چودھری نثار کے حوالے سے بھی بات ہے، چودھری نثار کے حوالے سے میں نے آپ کو بتا دیا تھا، بہت سارے لوگوں نے پوچھا بھی تھا، میں نے کچھ بتایا تھا، ٹویٹ بھی کیا تھا، بتا دیتا ہوں کہ چودھری نثار کے حوالے سے یہ خبریں ہیں کہ ان کو متحرک ہیں، اور اگر چودھری نثار کو یہ بنا دیتے ہیں وزیر اعلیٰ پنجاب، جیسے کہ میں نے بہت پہلے بھی کہا تھا لیکن نہیں بات مانی گئی، اگر یہ وزیر اعلیٰ پنجاب اگر بنا دیتے ہیں، ان کو پنجاب کی قیادت دیتے، تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ جہانگیر ترین گروپ کے لیے بھی ناقابل برداشت نہیں ہوگی، وہ اس کو برداشت کر لیں گے، لیکن علیم خان کو شاید وہ برداشت نہ کریں، تو بہتر ہوگا۔ پھر سب سے بڑی بات ہے کہ آپ کو پتہ ہے کہ پنجاب کے اندر اور پاکستان کے اندر بدقسمتی کہ ہمارے یہاں برادری اور ان سب چیزوں کی سیاست بہت ہے، تو چودھری نثار کو جانے سے میں سمجھتا ہوں کہ شاید راجپوت برادری جو ہے مسلم لیگ نواز کی، ایون شاید ہو سکتا ہے پیپلز پارٹی کے بھی جو راجپوت برادری کے لوگ ہیں وہ چودھری نثار کی وجہ سے شاید آئیں، اور اس کا فائدہ جو ہے پھر عمران خان کو ہوگا۔ اچھا، ایک یہ ہوگا، تھوڑا سا میں آپ کو بتا دیتا ہوں، اس وقت صورتحال دیکھیے گمبھیر بڑی ہے۔ گمبھیر یہ ہے کہ امریکہ نے چین پر پابندیاں لگا دی ہیں، یہ بھی میں آپ کو خبر دے رہا ہوں، آپ نے سن لی ہوگی، لیکن یہ پابندیاں کیوں لگائی ہیں یہ مجھ سے خبر آپ سن لیں۔ امریکہ نے پابندیاں اس لیے لگائی ہیں، جو بھی آپ کو میں نے پاکستان کی صورتحال سے پہلے بتایا تھا، اس کی وجہ یہ ہے کہ امریکہ نے چین کو بہت پہلے ہی کہا تھا کہ پاکستان کے حوالے سے وہ تھوڑا سا دور ہٹے، یعنی وہ اتنا دور ہٹے کہ نظر یہ آئے کہ صرف آپ سی پیک تک ہیں، باقی دوسرے پاکستان کے معاملات میں آپ ان کی مدد نہیں کر رہے، لیکن چین نے ایسا نہیں کیا۔ چین آج پاکستان کے ساتھ کھڑا ہوا ہے۔ آج کی OIC کانفرنس میں، وزارت خارجہ کی کانفرنس میں چینی جس کا ہونا وزیر خارجہ کا OIC جو اسلامی وزارہ خارجہ ہے، اس کے اندر چینی وزیر خارجہ کا ہونا جو ہے وہ ایک بہت بڑا پیغام تھا امریکہ کو، کہ وہ پیغام جو آپ ہمیں گزشتہ کئی دنوں سے دے رہے ہیں یہ ہم نے اس کو منع کر دیا ہے، اور اس کی وجہ سے کل جب یہ پتہ لگ گیا کہ چین کے وزیر خارجہ پاکستان پہنچ گئے ہیں، تو امریکہ نے چین کے کئی لوگوں پر پابندیاں لگا دی ہیں، اور یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ پابندیاں جو لگی ہیں چین پر، یہ صرف 2 وجوہات سے لگی ہیں۔ کس کی وجہ سے؟ ایک پاکستان کی حمایت اور ایک روس کی حمایت۔ یعنی اب دیکھیے کہ چین ہمارے ساتھ کس قدر صحیح ساتھ کھڑا ہے، ہمارا حقیقت میں ٹائم ٹیسٹڈ ٹرینڈ ہے۔ تو اب یہ پاکستان کی قوم کو اور پاکستان کی عمران خان تو خیر سمجھ ہی رہے ہیں، لیکن دوسرے لوگوں کو بھی سمجھنا چاہیے کہ اس وقت ہمارے پاس بہت اچھا ہے۔ اسی پس منظر کے اندر جو ہے جو بائیڈن صاحب نے کہا ہے کہ میں آ رہا ہوں، وہ آ رہے ہیں، شاید ہو سکتا ہے پرسوں ڈے آف 2 دن بعد ڈے آفٹر ٹمارو شاید ہو سکتا ہے وہ یہاں برسلز آئیں، کیونکہ یہاں تیاریاں ان کی ہو رہی ہیں، لیکن وہ سنا ہے کہ پولینڈ بھی جائیں گے۔ پولینڈ کے ان کے جانے پر ہمارے پاس یہ اطلاع ہے کہ روس بہت زیادہ ناراض ہے، اور پیوٹن نے اپنے انتہائی قریبی لوگوں کو کہا ہے کہ اگر وہ یہاں پر آئے پولینڈ میں، اور پولینڈ کا انہوں نے دورہ کیا، تو وہ پھر پولینڈ کے اوپر، جیسے میں نے آپ کو پرسوں 2 دن پہلے کی ویلاگ میں کہا تھا کہ سب سے حملہ جو ہے اگر ہوگا شکار تو پولینڈ ہوگا، تو اب یہ بات پیوٹن نے صاف کہہ دی کہ پھر وہ پولینڈ کو اس کی سزا دیں گے، اور اس کے اندر کہ بائیڈن آ رہے ہیں اور یہاں پر پرووک کرنے کے لیے آ رہے ہیں۔ پیوٹن بہت ناراض ہیں۔ پیوٹن نے کل کہہ دیا ہے، اپنی فوج کو فری ہینڈ دے دیا ہے کہ اگلے 48 گھنٹے کے اندر وہ جتنی بھی ہو سکے دہشت، بربریت، مطلب جو کچھ کر سکتے ہو، کہتے ہیں نا کہ فری ہینڈ دے دیا ہے کہ پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے، جو ہتھیار استعمال کرنا ہے استعمال کریں، یوکرین کے اندر کریں، جو بھی آپ کر سکتے ہیں وہ کریں، بالکل فری ہے، ان کو ہینڈ دے دیے۔ تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ بہت زیادہ ایک خطرناک بات ہے، کیونکہ پیوٹن کو غصہ آیا ہوا ہے۔ پیوٹن کے پاس یہ بھی پیوٹن کے اداروں نے خبر دی ہے کہ پیوٹن کو زہر دینے کی بھی کوشش کی جا رہی ہے۔ جی ہاں، میں نے بتایا تھا آپ کو پہلے بھی کہ 1000 لوگوں کو اس نے ہٹا دیا ہے، تو اس کی بھی اب تصدیق پیوٹن کے جو خفیہ ادارے ہیں انہوں نے کر دی ہے۔ تو لہٰذا اب یہ ہے کہ معاملات جو ہیں بہت بگڑے ہیں، اور یہ جنگ مجھے بڑھتی نظر آ رہی ہے۔ اور آج جو خارکیو میں بھی روس نے دھماکہ کیا، اس نے نہیں دیکھا روس نے کہ کیا یہ پبلک پلیس ہے، نہیں دیکھا کہ سپر مارکیٹ ہے، سپر مارکیٹ کو بھی انہوں نے اڑا دیا ہے۔ اور
اب یہ بات ہے بہت خطرناک معاملہ جو ہے اب براہ راست جو ہے مجھے لگ رہا ہے کہ بڑے معاملات بڑھتے جا رہے ہیں۔ بائیڈن نے تمام ریٹائرڈ انٹیلیجنس افسران کو ریٹائرمنٹ کے فوراً بعد 30 ماہ تک ہر قسم کے بیرونی دورے پر پابندی لگا دی۔ اس کا مطلب ہے کہ امریکہ کو یہ خطرہ تھا کہ ان کے جو انٹیلیجنس کے اندر کچھ لوگ ہیں جن کا کہیں نہ کہیں تعلق چین یا روس کے ساتھ ہے، تو یہ بھی ایک بہت اہم خبر ہے جو میں آپ کو دے رہا ہوں۔ 30 ماہ تک ریٹائرڈ ہونے والے انٹیلیجنس، ابھی کام والے تو باہر جا ہی نہیں سکتے، جو ریٹائرڈ وہ بھی نہیں جا سکے گا۔ تو جیسا کہ میں نے آپ سے کہا تھا کہ حالات خراب ہوں گے، تیسری ورلڈ وار ہو سکتا ہے کہ جسے کہتے ہیں نا کہ ایک خود بخود شک ہو جاتے ہیں، مطلب آپ چاہتے نہیں ہیں جنگ میں آنا لیکن آ جاتے ہیں، جیسے کہ اب روس کے حوالے سے اور چین کے حوالے سے، پاکستان کے حوالے سے، عالم اسلام کے حوالے سے جو صورتحال بنتی جا رہی ہے، جیسے میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ پہلے بھی خطرات تھے کہ بھارت اور پاکستان کا ٹکراؤ ہو سکتا تھا، لیکن اب جو موجودہ صورتحال آئی ہے روس اور چین اور سارے معاملات کے اندر، ان چیزوں کو دیکھتے ہوئے ایک دفعہ پھر بھارت اور پاکستان کے درمیان ٹکراؤ کا خطرہ بڑھ گیا ہے۔ اور جیسے میں نے آپ کو ساری چیزیں بتا دی ہیں اس صورتحال کے اندر، اور ظاہر سی بات ہے اگر یہاں ایک جنگ ہوتی ہے تو اگر یہاں آلریڈی ایک جنگ چل رہی ہے تو بہت ساری چیزیں کہ خود بخود کئی ممالک سک ہو جائیں گے تیسری جنگ کے اندر۔ تو اللہ تعالیٰ بہتر کرے۔ یہ ساری صورتحال ہے، آپ لوگوں کو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ آپ لوگ اپنے تمام معاملات کو درست رکھیں، پاکستان کے اندر کوشش یہ کریں کہ ہم آہنگی برقرار رکھیں، جو لوگ ہیں جو آزمائے ہوئے ہیں، چور ہیں، خدا کے واسطے ان کے پیچھے نہ جائیں، اور آپ دیکھیں آپ کو ایک اچھا لیڈر مل گیا ہے۔ بہرحال میں تو یہ کہتا ہوں کہ اب لوگ لگا دیں گے فتویٰ، لیکن عمران خان کے حوالے سے میں بتا دوں کہ میں نے بہت ساری چیزیں دیکھی ہیں اور بہت ساری چیزوں کی میں جانچ کرتا رہا ہوں، بہت ساری چیزیں کسی وجہ سے ہم نہیں بتاتے، لیکن آپ کو بہرحال ایک عمران خان کو ایک اچھی قیادت ملی۔ اور میں نے ابھی آپ کو تھوڑی دیر پہلے ایک کسی سفارتکار کے الفاظ میں انگریزی میں بتا بھی دیا تھا کہ ہم مسلمانوں کے اندر کوئی ماؤ نہیں دیکھنا چاہتے، تو یہ ساری چیزیں مجھے کسی آنے والی انڈیکیشن کی طرف اشارہ کرتی ہیں۔ آج کے لیے اتنا ہی، کل انشاءاللہ نئی خبروں کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گے، تب تک اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔